بالکل جی تو تسلیم صاحب آپ ہی کیجیے گا بات. کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی، شکریہ امتیاز صاحب. اچھا تسلیم صاحب، میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا آپ کا قیمتی وقت ہے تو ہم نہیں چاہتے کہ نہیں آپ کا وقت زیادہ مس قیمتی ہے. ہم تو ایسے ہی ادھر پھرتے پھرتے آ گئے ہیں. نہیں آپ کا بہت قیمتی وقت ہے. آپ ذرا اپنے کسی کام کاج میں مصروف ہوں گے. تسلیم یہ بتا تسلیم صاحب، اگر آپ اجازت دیں ایک چھوٹا سا سوال ٹاپک کے حوالے سے اس پہ تھوڑی بات اگر کر لیں، اگر آپ اجازت دیں تو. انشاءاللہ جزاک اللہ، کریں بات. تسلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ جماعت احمدیہ کے مطابق 2 بعثتیں کس کی ہونی ہیں؟ جماعت احمدیہ کے بعد مطابق 2 بعثتیں کس کی ہونی ہیں؟ ٹھیک ہے جی. بات یہ ہے کہ جو 2 بعثتیں ہیں جو سورۃ الصف میں اسماء احمد میں یہی بات ذکر کیا گیا، جو جماعت احمدیہ کی کتابوں تفسیروں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد تھا، اور صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کا جو آنے والے کی جو ہم جسے مانتے ہیں مرزا صاحب کو احمد، وہ سورۃ صف میں ذکر ہے، اور ان کی دوسری بعثت سے مراد ہم حضرت مرزا صاحب کو لیتے ہیں. اور مرزا صاحب نے ایک غلطی کے ازالے میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ میں ہی وہ بروز اور وہ جو فنا فی الرسول کی وجہ سے جو مجھے مقام ملا ہے بروزی طور پر نبی کا، نبوت کا، وہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. تسلیم صاحب ایک منٹ، میں آپ کی قطع کلامی کر رہا ہوں، اس کے لیے میں بہت معذرت کرتا ہوں آپ سے. جی میں یہ کہہ رہا تھوڑا سا نا اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چیز کو کوئی چلتے. بات نہیں. میں نے صرف یہ بات پوچھی ہے کہ 2 بعثتیں کس شخصیت کی ہونی ہیں آپ کے مطابق؟ دیکھیں میں بتا تو دیا میں نے کہ سورۃ صف میں ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے، چونکہ وہ گزر چکے 1400 سال سے اوپر ہو گئے. نہیں میں یہ نہیں کہہ رہا تسلیم صاحب، ایک سیکنڈ. اصل میں نا آپ نا آگے چلے جاتے ہیں، اگلے 2-3 سٹیپ پہ چلے جاتے ہیں. صرف پہلے یہ بتا دیں کہ احمدیت کے مطابق، چلے میں پہلے آپ کے سامنے ایک کوٹ پڑھتا ہوں تاکہ آپ اس کے ذریعے آپ مجھے بتا سکیں. مرزا صاحب کہتے ہیں ہر نبی کا ایک بعث ہے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 بعث ہیں. اب اس کی روشنی میں آپ مجھے بتا دیں کہ 2 بعثتیں کس کی ہیں؟ جو ہم دیکھیں، آپ ٹیکنیکلی آپ پکڑنا چاہتے ہیں لفظوں سے، میں آپ کو بھائی میں کسی کو نہیں تسلیم صاحب میری دیکھیں، آپ نا ایک چیز جو اپنے ذہن میں ازیوم کر لیتے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں جی کہ بات کرنے والا چونکہ کوٹ اینڈ کوٹ غیر احمدی ہے تو لازمی بات ہے کہ یہ جو بات کرے گا یہ تو مجھے پھنسا رہا ہوگا. حالانکہ میں بالکل آپ کو آنیسٹلی یہ بات بتا رہا ہوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ اپنا وقت نکال کے آئے ہیں، عامر حق بھائی موجود ہیں، اور بھی بھائی انشاءاللہ تشریف لے آئیں گے، ہم چیز کو یار کسی ترتیب سے لے کے چلیں جو عام بندے کو سمجھ آئے. میں نے آپ سے ابھی اگلے 30 سٹیپ کی تو بات نہیں کی ہے، میں نے کہا ہے کہ 2 بعثتیں کس کی ہیں، کس شخصیت کی 2 بعثتیں ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہو گیا. پہلی بعثت کب ہوئی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہلی بعثت ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بتا دیں کہاں پہ ہوئی تھی، چھوڑ دیں کہاں پہ ہوئی تھی پہلی بعثت؟ کہاں سے مراد سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ، یعنی کہ عرب کنٹریز میں آئے تھے. مکہ، ٹھیک ہو گیا. میں نے مکہ اور مدینہ میں تھی نا پہلی بعثت. ٹھیک ہو گیا. جی اب بتا دیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کہاں ہوئی ہے؟ آخری زمانے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی اور روحانی بعثت ثانی جو ہے، جسے ہم دوسری بعثت کہتے ہیں، وہ ایک ذل کے ذریعے. تسلیم بھائی میں یقین کریں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میں آپ کی قطع کلامی کرتا ہوں، چونکہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اس لیے تکلیف مجھے خود ہوتی ہے جب قطع کلامی. لیکن پتہ کیا بات آپ اس طرح، میں وہ بات ہی نہیں کر رہا. دیکھیں نا، ہم نے ابھی تک ہم دونوں ایک بات پہ متفق ہوئے. وہ بات کیا تھی کہ جس شخصیت کی احمدیت کے مطابق 2 بعثتیں ہیں، اس شخصیت کا نام نامی ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں ہونی ہیں. آپ نے کہا جی، اور میں بھی اس میں آپ کے ساتھ شامل ہو گیا، آپ نے کہا جی کہ پہلی بعثت ہو گئی مکہ اور مدینہ میں آج سے 1400 سال پہلے. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بعثت کہاں پہ ہوئی؟ قادیان میں. قادیان میں. یہ قادیان میں کس کی صورت میں ہوئی؟ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک. اب دیکھیے گا، اب دیکھیے گا، جو ہم نے بات پہلے سٹیپ پہ کی تھی، 2 بعثتیں کس کی ہونی تھی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. ٹھیک ہو گیا. اب یہ جو قادیان میں جو شخصیت آئی ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. دیکھیں یہی تو آپ ٹرک کرتے ہیں نا امتیاز صاحب. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو اس کا مصداق کہا ہے، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم کا مصداق کہا ہے، کہ اس کو
اس رسول کو بھیجا ہے جو ابھی ان میں سے نہیں ہے. تو یہ حدیث جو ہے یہ قرآنی آیت ہے, اس کی حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تشریح کر دی ہے. ایک زمانہ میں آئے گا. تسلیم ایک سیکنڈ جی آپ یقین کریں کہ ایسی کوئی بات قرآن میں نہیں ہے کہ اس شخصیت کو بھیجا ہے جو ابھی ان میں نہیں ہے, کہیں بھی نہیں یہ بات لکھی ہوئی. تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث لگائیں پھر, اگر آپ کو یقین نہیں آتا. دیکھیں پتہ کیا وہ ہوتا ہے نا کہ وہ لگانے کے اندر جو ہے نا بات ہی ختم. نہیں میری بات سن تو لینا. ابھی آپ نے ایک بات کی ہے نا, آپ نے کہا کہ ان میں جو ابھی نہیں ہے وہ رسول آنے جو ان میں ابھی نہیں ہے, آپ نے کہا ہے کہ نہیں کہا؟ جی کہا ہے. جی بھائی وہاں پہ اب میری بات کو سمجھیے گا ذرا. وہاں آپ دیکھیں, ایک ہے کہ جس شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے, اب میری بات سمجھنی آپ, ایک ہے کہ جس شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے, اور دوسری بات یہ ہے کہ کن کی طرف بھیجا جا رہا ہے, یعنی بھیجے جانے والی شخصیت اور جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے وہ لوگ. اتنی بات میری ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے. اب دیکھیں ذرا, آیت میں بات ہو رہی ہے کہ جو بھیجے جا رہے ہیں وہ ایک ہیں, جن کی طرف بھیجے جا رہے ہیں وہ دو ہیں. ایک وہ جو اس وقت موجود ہیں اور ایک وہ جو بعد میں آئیں گے. اب دیکھیں آیت میں نا تسلیم بھائی میری بات یقین کریں, میں وہی آپ کو نا 10 بستہ درخواست کر رہا ہوں کہ جب آپ پہلے یہ بات فرض کر لیں گے نا کہ غیر احمدی بات کرے تو غلط کر رہا ہوگا, تو پھر کبھی بھی بندہ مکالمہ نہیں کر سکتا. آپ سے میری درخواست ہے کہ آپ آیت کو آج جا کے خود پڑھ لیں. دو باتیں بالکل مختلف ہو, ایک ہے کہ جس شخصیت کو بھیجا جا رہا ہے, ایک ہے جن کی طرف بھیجا جا رہا ہے. جس شخصیت کو بھیجا گیا شخصیت ایک ہے, جن کی طرف بھیجا گیا وہ دو گروہ ہیں. فرمایا گیا کہ اس شخصیت کو ہم نے ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے جو ابھی تک صحابہ سے نہیں ملے. آپ خود دیکھیے گا, آپ تاریخ کی گواہی کی روشنی میں اس صورت کے نازل ہونے کے بعد کیا ایسے لوگ صحابہ سے نہیں ملے کہ جو اس سے پہلے ان کا حصہ نہیں تھے؟ یہ تو تاریخ کی گواہی ہے کہ اسلام کے دائرے میں شامل ہونے والے لوگ, صحابہ کرام کے ساتھ شامل ہونے والے لوگ وہ بھی ہوئے کہ جو جس وقت یہ بات ہو رہی ہے اس وقت ابھی وہ صحابہ میں شامل نہیں ہوئے. اب تسلیم بھائی مجھے پتا ہے کہ آپ نے وہ اسکرین پہ جو چیز نکالی ہوئی ہے نا, آپ یقین کریں کہ یہ چیزیں ہمیں بہت اچھی طرح نکالنی آتی ہے. میں اپنے بھائی سے ڈیبیٹ نہیں کر رہا, میری بات کو پہلے سمجھ لو. آپ ایک سٹیپ آگے جا کے یہ سوچ رہے ہو کہ امتیاز جو بات کرے گا اس کا رد کیسے کرنا ہے, تو پھر یہ کیا مکالمہ ہوا؟ یہ تو پھر دیانت کا تقاضا نہیں ہے. میں آپ کو جو بات سمجھا رہا ہوں کم از کم آپ اس بات سے تو انگیج ہو میرے بھائی پہلے, ورنہ آپ کسی اور سے بات کر لیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جس شخصیت کو بھیجا گیا وہ شخصیت ایک ہے, جن کی طرف بھیجا گیا وہ دو ہیں. دو کون ہیں؟ ایک وہ امیین جن میں ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جن سے ان کا تعلق تھا, جو ان کی قوم کے لوگ تھے, اور ایک وہ جو ابھی صحابہ سے نہیں ملے تھے. کون لوگ؟ وہ تمام لوگ جو اس کے بعد صحابہ کرام سے ملے. اور اس کی تفسیر میں پوری امت مسلمہ کی کوئی تفسیر اٹھا لیں آپ, سب نے کہا کہ اس سے مراد ہیں وہ غیر عرب لوگ جو اس کے بعد اسلام کے اندر شامل ہوئے. ٹھیک ہو گیا. آپ دیکھیں نا, اب یہاں پہ آپ کا ہمارا فرق کہاں پہ آ رہا ہے؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جس شخصیت کو بھیجا گیا وہ بھی دو ہیں اور جن کی طرف بھیجا گیا وہ بھی دو ہیں. حالانکہ قرآن کے مطابق کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کریم میں کہ بعث فی الامیین رسولا, ایک رسول کہ اللہ نے ایک رسول بھیجا, یعنی بھیجے جانے والے رسول ایک ہیں, جن کی طرف بھیجے گئے وہ دو گروہ ہیں. ایک وہ امیین کا گروہ اور ایک اس کے بعد ان کے ساتھ ملنے والے تمام لوگ. اب مجھے آپ اسکرین بعد میں دکھا لیجیے گا جو میں نے بات کی ہے. اس بات میں اگر کچھ میں نے غلط کہا مجھے بتا دیں. جی جناب. دیکھیں آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے جو قرآن مجید کی آیت کو وضاحت سے اور کھول کر بیان کر رہی ہے, آپ اس کو ریجیکٹ مسترد کر رہے ہیں. آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تفسیر ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کر دی, اور انہوں نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ آنے والے زمانے میں, آخری زمانے میں ایک نبی آئے گا, اور ہم حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو وہ نبی مانتے ہیں جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. اور میں نے حدیث کو تھوڑا بڑا کر دیا ذرا برائے صاحب. تو یہ حدیث اگر آپ اس کے منکر ہیں اور آپ اس کا وہ ترجمہ نہیں کرتے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے, تو پھر فیصلہ عوام پر چھوڑ دیں. اور نمبر دوسری بات یہ ہے, امتیاز صاحب آپ بہت باعزت ہے ہمارے لیے, عامر حق صاحب بھی ناراض ہوئے, انہوں نے اس دن, پر آپ سب صاحب عزت ہے ہمارے لیے, ہم آپ کی عزت اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نے قرآن مجید پڑھا ہے اور اس کو آپ پھیلاتے ہیں. سوال اتنا سا ہے آپ سے, میری گزارش یہ ہے پیارے بھائیوں کہ ہم آپ سے آپ ایک طرف کہتے ہیں مکالمہ اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں یہ مکالمہ ویسا نہیں ہے, آپ نے ابھی کہا ہے کہ یہ مکالمہ ہے, تو پھر آپ اتنا ہی موقع مجھے دیں جتنا آپ بولیں گے. آپ میری بات کو بیچ میں کاٹ کے تو یہ کراس کوشچن, یہ تو مکالمہ نہ ہوا, یہ تو پھر آپ یہ اس کو آرگومنٹ کہہ لیں. پھر تو بات یہ ہے کہ میں نے یہ دلیل پیش کیا ہے,
آپ کے سامنے رکھی ہے وآخرین منہم لما یلحق بہم، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جب آیت نازل ہوئی اس وقت ہی صحابہ نے پوچھ لی نبی پاک سے، اور اس کی تشریح میں نے آپ کے سامنے لگا دیا. اگر آپ کو اس تشریح پہ کوئی اعتراض ہے تو وہ بتائیں، یہ نہ کہیں کہ ہم اس کو منکر نہ بنیں ان کے حدیث کے اور قرآن کی آیت کے. بس اتنی بات ہے آپ سے، اور میری کوئی گزارش ہے ہی نہیں ہے. بس میں اگر آپ سب کو یہ سمجھ لگ گئی ہے اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ حدیث پر جو ترجمہ کیا گیا ہے، تفسیر بیان کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہ سچ ہے، اس میں نہ آپ نے اپنی کوئی بات نہیں بیان کرنی، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا اس کے اوپر ادھر ادھر نہیں ہونا. یہ میرا آج آپ کے ساتھ یہ دعویٰ ہے کہ آپ نہیں ہوں گے اور آپ وہی ترجمہ اور تفسیر کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی. آپ کے پاس ٹائم ہے کھلا، آپ جب میں بولوں تو اس وقت بیچ میں نہ کاٹے پلیز. شکریہ، جزاک اللہ. ابھی آپ نے بات کر لی اپنی؟ جی ختم ہو گئی. اچھا، آپ نا اپنے موبائل پہ اپنی ویب سائٹ کھول سکتے ہیں الاسلام؟ کھول سکتا ہوں، کوئی بات نہیں. اچھا، ویب سائٹ کھول کے نا تو اس کے اندر سرچ باکس میں لکھے مسیح اور مہدی کب آئیں گے، یہ لکھے اس کے اندر. نہیں دیکھیں، آپ نے جو حوالہ دینا ہے آپ لگائیں گے. نہیں میری بات تو سن لو نا، میری بات سمجھو ذرا. آپ کو پتا ہے کہ میں ہمیشہ نا ٹک ٹاک ہو کوئی میں لائیو کرتا ہوں اپنے اسٹوڈیو سے، اپنے لیپ ٹاپ سے، ٹھیک ہے. مجھے بالکل نہیں پتا کہ یہاں پہ حوالے کیسے لگائے جاتے ہیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جب یہ نکالا ہے نا، آپ نے حدیث نکالی ہوئی ہے نا، یہی حدیث وہاں پہ لکھی ہوئی ہے نا، اس کو وہاں سے نکالتے. آپ نے کہا ہے کہ حدیث میں جو بات موجود ہے نا اس کو تبدیل کرنے کا کسی کو حق نہیں ہے. ابھی آپ نے یہ حدیث بخاری کی بھی کھولی ہوئی ہے نا، ایک مرتبہ پہلے بخاری کی حدیث ذرا پڑھیں، پھر اس کے بعد ہم وہ پڑھتے ہیں مل کے. ذرا پڑھیں بخاری کی حدیث، آپ پڑھیں ذرا. یہ لکھا ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے تھے کہ آپ پر سورۃ جمعہ نازل ہوئی. جب آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وآخرین منہم لما یلحق بہم، اور دوسروں میں بھی اس رسول کو مبعوث کیا ہے جو ابھی ان پہلے مسلمانوں سے نہیں ملے، تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان فارسی موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا اور فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے پر بھی چلا جائے گا تو ان فارسیوں میں سے ایک مرد، یہ میں نے کوئی جماعت احمدیہ کی ویب سائٹ سے نہیں نکالی، ان میں سے ایک مرد یا کچھ لوگ اسے ضرور واپس لے آئے گا. تو یہ جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اگر آپ کو اس پہ ترجمے پہ یا تفسیر میں اعتراض ہے تو وہ بات کریں. ایک سیکنڈ ٹھہریں ذرا. اب آپ نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں کہیں پہ یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ صحابہ کرام نے یہ سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہیں جن میں آپ دوبارہ آئیں گے؟ کیا سوال صحابہ نے؟ یہ بالکل کیا. وہ دیکھیں، وہ پڑھیں، وہ پہلے سن لیں میری پوری بات. آپ نے اس میں سے وہ عبارت پڑھنی ہے جس میں یہ لکھا ہو کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اس سوال پہ کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ مجھے دکھائیں اس میں سے پڑھ کے کہاں لکھا ہوا ہے. امتیاز صاحب، بات یہ ہے کہ آپ کو یہاں اس حدیث میں کیا اعتراض نظر آتا ہے؟ بس آپ یہ پہلے بتا لیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا، یہی اعتراض ہے نا. حدیث کے اندر وہ بات نہیں لکھی نا، پہلے مجھے وہ بات نکال دے، دوبارہ سن لے. تو ایک شخص نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ ہاں، آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. وآخرین منہم لما یلحق بہم، وہ کون لوگ ہیں؟ تو یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہ دیا، یہاں تک کہ اس نے 3 بار یہی سوال کیا. اس وقت ہمارے درمیان حضرت سلمان، انہوں نے ایک سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھا ہے. دیکھیں بڑی واضح بات ہے کہ سلمان فارسی موجود تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ سلمان فارسی پر رکھا اور فرمایا کہ اگر ایمان if the faith has to go to the Pleiades، ثریا ستارے پر بھی چلا جائے، ایمان کا جو ہے ختم ہونا ہے، یعنی کہ ایمان کی کمی واقع ہو جائے گی، ایمان دنیا سے ہٹ جائے گا، تو اس کو واپس لانے کے لیے حضرت مرزا صاحب آئے ہیں. ہم اس پر دعویٰ کرتے ہیں اور ہم ان کو جس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اور قرآن کی آیت میں کر دیا، اور اس کی تصدیق سورۃ صف کی آیت میں اسماء احمد میں ہے. اگر آپ احمد کا لفظ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہے، اس پہ آتے ہیں بعد میں، پہلے حدیث کی تو بات کر لیں مکمل. چلیں جی، ذرا مجھے ذرا بڑا کیجیے گا افضل بھائی، ذرا میں کوشش کرتا ہوں. اچھا یہ افضل بھائی ایک سیکنڈ، میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا بھی واضح دکھائی دے. جی دوسرے سائڈ پہ کر دو جیسے پہلے والا فارمیٹ تھا. میں صرف نا یہ جو انہوں نے حدیث پڑھی ہے نا، میں ان کو حدیث ذرا وہ دکھا دیتا ہوں. میں تو کہا تھا خود آپ بھائی ٹھہر تو جاؤ. آپ دیکھیں نا، آپ کی جماعت نے بھی تو حدیث کوٹ کی، وہ تو آپ کو دکھا دوں میں. یہ دیکھیں ذرا افضل بھائی، آپ اس کو پڑھ پا رہے ہیں؟ کیا لکھا ہوا ہے کہ میں پڑھوں؟ جی میں بالکل پڑھتا ہوں. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے
اس سوال کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ تشریف لائیں گے. اب دیکھیں یہاں پہ یہ، اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے دیکھیں ٹائٹل، یہ جماعت کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوتا ہے یہ مہدی مسیح اور مہدی کب آئیں گے. ٹھیک ہے جی، اور یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ دیکھ لیں الاسلام. بالکل صحیح. ابھی کوئی بندہ اب شک الاسلام پہ جائے اور یہ آرٹیکل ٹائپ کرے اور وہاں سے نکال. اب دیکھیں ذرا، صحابہ کرام نے یہ سوال ہی نہیں، یہ دیکھیں نا، یہ حدیث میں تحریف، یہ ان کا مسئلہ نہیں ہے تسلیم صاحب کا، وہ تو ایک عام آدمی ہے. آپ اندازہ کریں افضل بھائی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی سخت وعید ہے. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی میرے پہ جان بوجھ کے میری طرف جھوٹ منسوب کرے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ حدیث ایسی ہے کہ جس پہ کسی کو بھی اختلاف نہیں، سب اس حدیث کو تسلیم کرتے ہیں. اب دیکھیں ذرا یہ حدیث کیا کوٹ کر رہے ہیں، میں نے آپ کو دکھا بھی دی اور نیچے حوالہ دیا ہے بخاری، یعنی جو حدیث تسلیم نے پڑھی ہے نا افضل بھائی، آپ نے بات نوٹ کرنی ہے، جی اسی بخاری کا حوالہ دے کہ حدیث کیسے لکھی ہوئی ہے. سب لوگ سنیے گا ذرا. لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سوا ایک دوسری قوم میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے گا جو ابھی تک صحابہ سے نہیں ملی. یہ اوپر لکھا. اس کے بعد لکھتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اس سوال پہ کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یعنی یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حدیث میں صحابہ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے کہ جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. سامنے حدیث موجود ہے، خود لگائی ہوئی ہے انہوں نے، عربی متن بھی موجود ہے، اردو ترجمہ بھی موجود ہے. یہ فکرہ اس میں سے نکال دیں کہ صحابہ نے یہ سوال کیا ہو کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ صاحب سے ذرا پوچھیں اس بات کے بارے میں. اچھا پھر آپ دیکھیں، اب آپ کو نہیں تسلیم ایسے نہیں بھائی، بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کو میں نے حوالہ دیا، آپ کی آفیشیل ویب سائٹ کا حوالہ دیا، یہی حدیث کوٹ کی گئی ہے اور الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں، وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ حدیث میں سے لفظ نکال کے دیں آپ مجھے. یہ میرا سوال ہے. دیکھیں اگر آپ نے کوئی اور بات کرنی ہے میں بالکل بھی آپ سے اس انگیج نہیں کروں گا. بات ہوگی اصول اور ضابطے کے مطابق عزت اور احترام کے ساتھ. یہ مجھے حدیث میں سے الفاظ نکال کے دیں جو آپ کی ویب سائٹ پہ لکھی، جو آپ نے خود بھی اس میں سے نکالے نا کہ جی وہ کون جن میں آپ دوبارہ آئیں گے، یہ مجھے نکال کے یہاں سے دیں. جی جناب. جی ویری گڈ، بہت اچھی بات کی آپ نے. اور اس کا یہ آیت نمبر ہے قرآن مجید کی، سورۃ جمعہ کی آیت ہے 2 اور 3، اور اس کا ترجمہ میں پڑھوں گا، آپ کو ساری سمجھ لگ جائے گی. ایک سیکنڈ، ایسے نہیں کرنا نہیں، میری بات سنیں. پیج پہ رہے نا تسلیم صاحب، میری آپ سے گزارش ہے کہ دیکھیں ہم لوگ سن رہے ہیں نا، ہم لوگ ٹاپک کو سن رہے ہیں، موضوع کو سن رہے ہیں، تو سیم پیج کے اوپر بات کو تو رکھیں نا. یہ تو نہیں وہ کچھ کا بات کر رہے ہیں آپ کچھ بات کر رہے ہیں. سر میں قرآن سے بات کروں گا نا. جو بھائی حدیث کہاں گئی؟ آپ نے پہلے حدیث خود بات مکمل کر لینا. حدیث کی بات ہوگی لیکن آپ نے نہیں ایسا نہیں. قرآن کی جب بات کریں گے انشاءاللہ قرآن کی آیت لگا لیں گے. ابھی آپ نے حدیث سے بات شروع کی ہے. پہلے حدیث میں سے جو بات آپ کی جماعت نے چھاپی ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ دکھائیں مجھے حدیث میں سے. ہاں جی ٹھیک ہے، حدیث میں سے قرآن سے نہ دکھائیں، یہ کہہ رہے ہیں آپ. یہاں پہ حدیث کو ڈسکس کر رہے ہیں نا ابھی. سر حدیث کو ڈسکس کرنے کے لیے آپ کو قرآن کی طرف جانا چاہیے، کیونکہ جب قرآن کی بات ہو رہی ہے، آیت نازل ہوتی ہے قرآن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر، وآخرین منہم، ہم قرآن کی طرف میں اس کے سیاق و سباق کی طرف جائیں گے کہ کیا بات ہو رہی ہے. اگر آپ کا سوال، آپ بات کو پھیرے نا ادھر ادھر، آپ قرآن پہ بات کریں اور حدیث جو بیان کی گئی ہے دونوں. ایک سیکنڈ رکیے گا ذرا. دیکھیں نا، اب ہم ہمیشہ آپ کے ساتھ نا ایک بڑا زبان کا استعمال بھی بڑا کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس کے مطابق ہو. اب یہ پھیرے نہ اور ایسے نہ کریں. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا ہے کہ ہم نا ایک اچھے ماحول میں ایک مکالمہ کر رہے ہیں. ڈیبیٹ ذرا آپ کا میری بنتی نہیں ہے نا، آپ کی ڈیبیٹ بنتی نہیں ہے. نہیں یہ بات نہیں ہے. اصل بات وہ ہے کہ آپ کا چونکہ ذرا مطالعہ اپنے لٹریچر کا بھی نہیں ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ابھی آپ نے جو پہلے حدیث والی بات کی ہے پہلے اس کو مکمل کریں، اس کے بعد آیت پہ آ جائیں گے. حدیث میں جو میں نے آپ کو باقاعدہ حوالہ دیا ہے کہ آپ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ مضمون ہے، پورا آرٹیکل آفیشیل طور پہ جماعت احمدیہ نے چھاپا. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ مسیح اور مہدی کب آئیں گے. اس میں یہی حدیث بخاری کی کوٹ کی گئی ہے اور اس کے الفاظ کیا لکھے ہوئے ہیں کہ صحابہ نے ایک سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. میں نے آپ سے کہا ہے کہ آپ پہلے حدیث میں سے یہ بات مجھے نکال کے دیں، یا آپ کہہ دیجیے کہ امتیاز بھائی حدیث میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے. ہماری جماعت نے جو بات وہاں پہ حدیث کا نام لے کے لکھی ہے وہ حدیث میں نہیں ہے. اس کے بعد ہم آیت پہ آ جاتے ہیں. چلیں ٹھیک ہے، میں آیت 3 کو اس کی دلیل پیش کروں گا جو آپ نے بات پوچھی ہے. اس میں لکھا ہے ایسے نہیں افضل بھائی، ایسے نہیں بات. دیکھیں یہ غلط بات ہے. انہوں نے پہلے حدیث کی بات کی ہے. آپ کے سوال کی سمجھ نہیں آ رہی امتیاز بھائی. آپ سمجھا دو ان کو بھائی، آپ سمجھ نہیں آئی. آپ سمجھا دو ان کو سوال. اچھا میں ان کو سمجھا دیتا ہوں.
دیکھیں تسلیم صاحب، وہ آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آپ نے بیان بھی کیا اور آپ کی ویب سائٹ پہ بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اس سوال پر کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، ٹھیک ہے جی، یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ والے جو الفاظ ہیں یا حدیث میں موجود ہیں تو دکھائیں. بالکل موجود ہے. یہ معین سوال ہے. ہاں، جی آپ دکھائیں تو کہاں موجود ہیں حدیث میں. ان فارسی نسل لوگوں میں سے ایک مرد، یہ ہے آپ کے سوال کا جواب، کہ جو فارسی نسل ہوگا وہ ان میں سے ایک شخص آئے گا. یہ حدیث کے آخری 2 لائنیں پڑھ لیں تو ہاں، ان لیکن فارس- بات ہم یہ کر رہے ہیں، یہ صحابہ نے یہ سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ تشریف لائیں گے، یہ الفاظ کہاں ہیں؟ اچھا جی، میں پھر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، میں اپنے سے بات ایڈ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے میں حدیث کو ہی سامنے بھائی رکھتا ہوں. آپ صرف یہ الفاظ دکھا دیں کہ دیکھیں فلاں جگہ یہ الفاظ ہیں، ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا جی تو دیکھیں، آپ دوبارہ سارے پڑھیں گے؟ نہیں اس وقت سارا نہیں تو پڑھوں ہمارا گا، کوئی ہے ہی نہیں نہیں. نہیں سارا نہیں پڑھوں گا، میں سارا نہیں پڑھوں گا. دیکھیں یہ حدیث میں، یہ دیکھیں میں اپنے سے بات اس لیے نہیں کروں گا چونکہ آپ کے پاس قرآن مجید موجود ہے، اس کی آیت نمبر 3 ہے، اس کے بعد آپ کو حدیث ہے اور حدیث اچھا، کے آپ کو بارے میں سمجھ آئی سوال کہ آپ کیا نے گیا. دکھا، اور تسلیم صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ آپ نے دکھانا کیا ہے؟ میں نے حدیث دکھانی ہے اور آپ کو قرآن کی آیت نہیں، دکھانی ہے. پھر عجیب یار، آپ کو شاید آواز ہی نہیں آ رہی کہ کیا آپ سے سوال پوچھا جا رہا ہے. معین سوال آپ سے کیا گیا ہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اس سوال پر کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ الفاظ کہاں موجود ہیں؟ یہ یہاں موجود ہے. چلیں میں دوبارہ پڑھنے، آپ پڑھنے بھی نہیں دے رہے اور جواب بھی نہیں دینے دے رہے. یا تو آپ مجھے پڑھنے آپ نے دینا، صرف میں اتنا حدیث، پوچھا کہ آپ بتا دیں، ہاں دیکھیں یہ کہ یہ حدیث کے عربی اندر کے ہی موجود الفاظ ہے، ہیں اور ان کا حدیث کے یہ اندر ہی مطلب ہے. موجود ہے سر، یہ جواب ہے آپ کا، حدیث کے اندر موجود یعنی ہے. اس حدیث کو میں آپ، کسی جگہ موجود ہیں؟ ہاں جی موجود ہے، میں پڑھنے دیں مجھے. ہاں سنیں ٹھیک ہے. تو اس، سنیں وہ ایک آخر سیکنڈ کا سنیے گا میں، تسلیم بھائی، ایک سیکنڈ سنیے گا. میری ایک درخواست ہے، آپ ہمارا سوال دہرا دیں گے جواب دینے سے پہلے کہ سوال کیا پوچھا گیا ہے؟ سوال دہرا دیں گے پلیز. آپ نے جو اتنی دفعہ دہرایا تو مجھے دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ایک بات دہرا دیں پلیز میرے کہنے پہ. سر آپ نے کہا ہے کہ جو وہ لوگ ہیں وہ اس حدیث میں موجود ہے، جو آنے والا جو شخص ہوگا، اس، یہی سوال ہے نا آپ کا؟ یہ دیکھیں یہاں پہ دیکھیں مسئلہ تھا، یہی طارق بھائی بھی بات کر رہے تھے کہ آپ سوال نہیں سن رہے ہیں، یہی طارق بھائی نے بات کیا ہے. طارق بھائی بہت شکریہ. اب دیکھو تسلیم صاحب، دیکھو ذرا میں سوال اپنا دہراتا ہوں، آپ بھی اس سوال کو سنیے گا. آپ کی ویب سائٹ پہ لکھا ہوا ہے، بخاری کی یہی حدیث کا حوالہ دے کے لکھا ہوا آگے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ دیکھیں وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. صحابہ کا دیکھیں سوال کس نے کیا؟ صحابہ نے. صحابہ کا یہ سوال دکھانا ہے آپ نے، جواب کی بات نہیں ہو رہی ابھی، صحابہ کا یہ سوال دکھانا ہے. جواب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیں گے نا، میری بات سمجھے. سوال کرنے والے تو صحابہ ہیں. صحابہ کا سوال آپ کی جماعت کہتی ہے اور آپ نے بھی کہا کہ سوال یہ تھا کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. تسلیم بھائی سوال اب آپ بتائیں کہ سوال کیا ہے ہمارا؟ یہی جو آپ نے ابھی کہا ہے. میں ایک بار آپ ہی کہہ لفظوں دیں. کا دیکھیں سلمان، اپنا امتیاز صاحب، ہم آپ کی عزت کر، آپ لفظوں کے ہیر پھیر میں پھنسانے کی نہ ہیر پھیر دیکھ میری بات سمجھے. دیکھیں یہی تو اصل بات میں ہے. میرے بھائی تسلیم بھائی دیکھو یار، دیکھو اصل میں بار بار آپ کو نا یقین کریں، اب بندہ کسی کو اپنا دل تو چیر کر نہیں دکھا سکتا. بھائی میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو اس حدیث کے حوالے سے جو بات بتائی گئی ہے کہ جس صحابہ نے سوال کیا کہ وہ کون لوگ ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ صحابہ نے سوال ہی نہیں کیا نا، یہی تو میں بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہو گیا. اب آپ نے صحابہ کے سوال دکھانے ہیں، چلیں. ہاں یہ سنیں آپ بات بھی نہیں کرنے دیتے، بیچ میں کاٹ بھی دیتے ہیں مجھے، آپ نے پڑھنے ہی نہیں دیتے. میں حدیث ہی پڑھوں گا اور حدیث میں موجود ہے. نہیں صحابہ کا سوال ایسا نہیں، ایسے صحابہ کا سوال پڑھنا، صحابہ سوال کیا کیا تھا؟ سنیں پھر پلیز 1-2 منٹ دے دیں مجھے. لے کوئی بات نہیں. منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں میں بھی، اور اس رسول کو مبعوث کیا ہے جو بھی ان پہلے مسلمانوں سے نہیں ملے. تو ایک شخص نے پوچھا، اب دیکھ لیں، آپ کہتے ہیں جی وہ کون سے صحابہ، یہ ہے وہ صحابہ. ایک شخص نے پوچھا، یہ صحابہ ہے، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کو صحابہ پوچھ رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی آپ کا سوال ہے. میں آپ کو سوال کا جواب دینے کی کوشش کر رہا ہوں. بہترین ہو گیا، بہترین ہو گیا. اب دیکھیں ذرا، اب ہم دیکھیں فرق کو نوٹ کرتے ہیں تاکہ نا آپ میری بات کو سمجھیں، میں آپ کو اپنی بات سمجھا. اب دیکھیں ذرا، حدیث میں لکھا ہوا ہے صحابہ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے، ٹھیک ہو گیا. اور آپ کی جماعت کہتی ہے کہ صحابہ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. اب دیکھیں ذرا یہ جو اگلا حصہ ہے نا، اب میری بات کو سمجھیے گا. اب تسلیم بھائی، یہ صحابہ کے سوال میں یہ اگلا حصہ جو آپ کی اصل دلیل ہے، صحابہ کے سوال میں وہ اگلا حصہ ہے ہی نہیں ہے.
آپ نے خود پڑھا, صحابہ نے سوال کیا کہ وہ لوگ کون ہوں گے, بس ٹھیک ہو جن گیا. میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے یہ حصہ نہیں ہے. یہ حصہ نہیں ہے. اچھا اب دیکھیں نا, اب اس کے بعد آپ کی میری اس چیز پہ ڈسکشن ہو سکتی ہے کہ بھی صحابہ کے اس سوال کا مطلب کیا ہے, وہ ہم ڈسکس کر لیں گے. یا کم از کم دیانت کا تقاضا یہ ہے تسلیم, پہلے بھائی آپ اتنی بات تو تسلیم کرو کہ حدیث میں لکھا ہوا ہے کہ وہ لوگ کون ہوں گے, بس اتنا سوال ہے. اور آپ کی جماعت نے اس میں تعریف کر کے کیا لکھا, وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے. یہ دیکھیں کتنا بڑا حصہ اس میں شامل کر دیا. اس بات پہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ یہ جو بات ہے کہ جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے, یہ بات حدیث میں نہیں ہے نا؟ دیکھیں یا تو وہ آپ حدیث لگا کے تو پھر کمپیریزن کریں لفظ آپ نے خود لگائی ہوئی ہے, آپ نے خود لگائی ہوئی ہے حدیث, اس میں وہ الفاظ ہے کہ جن میں آپ تو ایڈ کر رہے ہیں نا, وہ لگائیں نا سر, بات سنیں. یہ ٹھیک ہو گیا, ہاں یہ ٹھیک ہو ایسے گیا, سمجھ لگے نا لوگوں کو کہ آپ ٹھیک کیا ہو کہہ گیا, رہے ہیں. بہترین ہو گیا. دیکھیں سلمان نہیں چکر نہیں یار, نہ سر دیکھیں آپ دیکھیں آپ نے اپنے مجھے پتا کر دیا کہ میں بس ٹھیک ہو گیا, بس ٹھیک ہو گیا. آپ ایک ہمارے سیکنڈ, ہم عزت کرتے ہیں آپ کی, تسلیم بھائی اس کا ایک مطلب یہ سیکنڈ نہیں ہے کہ آپ بات تو کرنے دو. یہ دیکھیں ذرا, یہ دیکھیں سب لوگ ذرا, میں آپ کو ترتیب سے دکھاتا ہوں دکھائیں بھائی, وہی تو دکھا رہا ہوں نا. یہ دیکھو ذرا, تسلیم بھائی اچھا یہ جناب, یہ سب لوگ نوٹ کریں جناب. یہ دیکھیں الاسلام, میں دوبارہ کدھر, یہ دیکھیں الاسلام.org, یہ دیکھیں آرٹیکل کا لکھے. ابھی آپ اس کو ابھی آپ ویریفائی کر لیں, ان کی ویب سائٹ پہ جائیں, سرچ باکس میں لکھیں مسیح اور مہدی کب آئیں گے, تو یہ آپ کا آرٹیکل کھل. اب دیکھیں ذرا, اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دیکھیں, پہلے میں آپ کو دکھا دوں کہ انہوں نے بھی حوالہ دیکھے دیا. دیکھیں صحیح بخاری کتاب التفسیر سورہ جمعہ, وہی جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں اس کا حوالہ دیکھے دیا. یہ دیکھیں, اب دیکھیں وہاں پہ کیا الفاظ لکھے. یہ دیکھیں, جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ کے اس سوال پر کہ وہ لوگ کون ہوں گے جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے, یہ دیکھیں جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے والا حصہ آپ کی جماعت نے حدیث کا نام لے کے شائع کیا ہوا ہے, لیکن آپ نے خود دیکھا حدیث میں نہیں ہے. اتنی بات تسلیم کر, اس کے بعد آگے چلتے ہیں ہم. جی جناب تسلیم صاحب اب آپ کو واضح ہو گیا نقطہ. تسلیم صاحب چلیں جی نقطہ سر دیکھیں, بات پتا کیا, میری بات سنیں تسلیم صاحب میری جان, اتنا تو آپ دیکھیں. آپ سر میں آپ کی بات پہ ایگری کرتا ہوں, لیکن یہ ایک لفظ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا. آپ دیکھیں سر, یہ آپ دیکھیں یہی تو بات ہے ساری. آپ حدیث کا انکار نہ کریں, آپ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سنیں ذرا, آپ سنیں ذرا. اب چونکہ نا, اب چونکہ دونوں کا اصل مقدمہ لوگوں کے سامنے آ گیا, اب چونکہ افضل بھائی اب انشاءاللہ نا یہاں پہ دونوں کا چونکہ مقدمہ اب سب کو واضح ہو گیا. اب ایسے کریں, مجھے اور ان کو بھی اس کے بعد آپ برابر کا ٹائم دیں, بے شک 1 منٹ دیں 2 دیں, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح. تسلیم بھائی میں آپ سے اسٹارٹ کرتا ہوں, 2 منٹ کا, ٹھیک ہے جی, جیسے بھی آپ کی مرضی ہے. جی دیکھیں بات یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب اور ہمارے جو عالمین ہیں, ہمارے علماء ہیں, اور ہماری کتابوں میں اور تحفہ گولڑیا اور خطبہ لامیہ میں اس حدیث سے ذیل نتائج نکالے ہیں ہم نے جماعت احمدیہ نے, کہ آخری زمانہ کے لوگ, قرآن کی آیت آخرین, دوسرے لوگوں سے مراد آخری زمانے کے مسلمان ہیں جن کا تعلق حدیث کے مطابق سلمان فارسی کی نسل یعنی اہل فارس ایرانی نسل سے ہونا تھا. ایمان کا اٹھ جانا اور احیاء, جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایمان سریا سرارے پر چلا جائے گا, اس سے مراد یہ ہے کہ ایمان دنیا سے ختم ہو جائے گا. اور چونکہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ اپنا جو اس کی تعلیم ہے اور اپنی جو اس کی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے پھیلانا ہے, آپ نے نہیں پھیلانا, نہ میں نے پھیلانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھیجتا رہتا ہے مختلف دعار میں, اور چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اس کے مطابق کسی نے تو آنا ہی ہے. تو چونکہ آپ نے انکار کیا ہے اور آپ کے علماء ماننے کے لیے تیار نہیں ہے, اس لیے یہ پرابلم پڑی ہے. میں یہ بات کروں گا کہ آخری زمانے کے مسلمان ہیں جن کا تعلق حدیث کے مطابق سلمان فارسی کی نسل اہل فارس ایرانی نسل سے ہونا تھا. ایمان کا اٹھ جانا اور حیا, حدیث یہ پیشن گوئی کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب زمین سے حقیقی ایمان ختم ہو کر آسمان پر چلا جائے گا. مرزا صاحب کا یہ دعویٰ ہے کہ ان کا خاندانی پس منظر فارسی ایرانی تھا, اور وہی وہ مرد فارسی ہیں جن کا وعدہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا. احمدی کہتے ہیں, اور ہم بھی یقین کرتے ہیں, میں بھی, تسلیم احمد بھی یہی کہتا ہے, چونکہ آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دوبارہ مبعوث کرنے کا ذکر ہے, اس لیے مرزا صاحب کی آمد دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی روحانی دوسری بعثت انسانی تھی. یہ میں نے آپ کے سارے سوالوں کے جواب دے دیے ہیں. اب آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کو یہاں پہ پریشانی ہے. دیکھیں امتیاز صاحب, پہلی بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو, آپ کا ٹائم کافی دیر پہلے ختم ہو گیا, میں صرف آپ کو ختم ہو گیا, ٹھیک ہے, میں کمیوٹ کر لیتا ہوں. شکریہ, بہت بہت شکریہ آپ کا سر, بہت میں نے کہا تاکہ اپنی بات آپ مکمل کر لیں. اچھا جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی, جتنے لوگ بھی ظاہر ہے چونکہ اس کو یوٹیوب پہ ہم نے لائیو کیا ہے تاکہ انشاءاللہ یہ ہم سب کے لیے ہدایت کا یہ ایک اللہ اس کو ذریعہ بنا دیں. اب دیکھیں ذرا,
پہلی بات جس کو آپ لوگوں نے بالکل گرپ کرنا ہے وہ کیا ہے؟ حدیث میں صحابہ کا سوال کیا تھا کہ وہ لوگ کون ہیں؟ بس یہاں پہ جماعت احمدیہ نے، پوری جماعت نے کیا اس حدیث کے اندر تبدیلی کی؟ وہ لوگ کون ہیں جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے، یہ جن میں آپ دوبارہ تشریف لائیں گے ان کا دعویٰ ہے۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ ان کا جو دعویٰ تھا وہ حدیث میں نہیں تھا، انہوں نے زیادتی یہ کی کہ اپنے دعوے کو حدیث کے اندر شامل کر دیا کہ تاکہ دعوے کی دلیل بن جائے۔ اب اس کا فیصلہ آپ خود کر لیں، آپ کے سامنے بات واضح ہو چکی ہے، ہر بندہ تسلی کر سکتا ہے کہ بخاری کی حدیث میں یہ بات نہیں، اب ایک یہ بات اور اسٹیبلش ہو چکی ہے کہ حدیث میں تعریف کی گئی ہے۔ اب اس کے اثرات کیا ہیں کہ جان بوجھ کے حدیث میں تعریف کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی بات منسوب کر دینا کہ جو کہ حضور کی حدیث میں ہے نہیں ہے، تو اس ایسے بندے کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب یہ خود کو کہتے ہیں کہ جناب یہ جنتی جماعت ہیں، یہ وہ والا گروہ ہے کہ جس نے جنت میں جانا ہے، یہاں پہ جو نشانی آپ کے سامنے ملی ہے وہ جہنمی گروہ کی ملی ہے۔ ایک بات، دوسری بات اب آگے قرآن کی آیت کی۔ قرآن کی آیت میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے مبعوث کیا امیین میں ایک رسول، انہی میں سے جو ان پہ آیات اللہ کی تلاوت کرتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تعلیم دیتا ہے، حکمت سکھاتا ہے، اور اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کر دیا ہے۔ نوٹ کریں، انہی میں سے، یہ دیکھیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، اور انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کر دیا ہے آلریڈی، لما یلحقوا بہم، جو کہ اب ان سے نہیں ملے۔ کیا مطلب؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ صرف اپنے زمانے کے ان امیین کے لیے نہیں تھی، بلکہ ان لوگوں کے لیے بھی ہوئی تھی کہ جو اس وقت تک صحابہ سے نہیں ملے تھے۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ جن رسول کو مبعوث ہونا تھا وہ ہو چکے۔ قرآن کے آدم ماضی کی بات ہو رہی ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، جن کو مبعوث کیا گیا وہ ایک رسول ہیں، جن کی طرف مبعوث کیا گیا وہ دو گروہ ہیں، ایک صحابہ کا گروہ اور ایک باقی ساری امت۔ جی جناب۔ ٹھہر جائے سر میں میوٹ ٹھہر جائے سر، میں میوٹ تھا، سوری۔ دیکھیں سر، آپ پڑھے لکھے سارے آپ کے علماء بیٹھے ہیں اس وقت، ذرا پلیز میرے ساتھ ذرا مجھے واضح کر دیں کہ آپ نے پہلے تو یہ کہا کہ آپ ایک عالم دین ہیں اور ایک مفکر ہیں، لیکن آپ نے جہاں ڈنڈی ماری، میں معذرت کے ساتھ، آپ نے ڈنڈی یہ ماری کہ اس میں فعل مضارع ہے سورۃ جمعہ میں۔ آپ نے یہ نہیں بتایا عوام کو کہ اس میں آنے والے کا بھی ذکر ہے۔ آپ نے جو ترجمہ کیا اس میں کہا کہ وہ آ چکے ہیں، ایسے نہیں ہے۔ اس میں جو فیوچر ہے، فیوچر سینٹینس ہے اس میں، جس کو فعل مضارع کہا جاتا ہے۔ اس فعل میں دو زمانے پائے جائیں گے، موجودہ زمانہ جو آپ نے کی ترجمہ، آپ نے مضارع میں جا کے ادھر ادھر ڈنڈی مار دی، لیکن میں عوام کو بتاؤں گا اگر لوگ سن رہے ہیں کہ یہ انہوں نے ابھی کہا ہے کہ یہ عالم دین ہے اور ان کا نالج بہت زیادہ ہے، اور انہوں نے اب یہ کیا عوام کو بتایا؟ ترجمے میں انہوں نے کیا ہے پھر قرآن مجید کی جو تیسری آیت ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، میں دو فعل مضارع ہے، وہ آنے والے فیوچر کا، اور دو بعثتوں کا ذکر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایک زمانہ ان کا گزر چکا اور اس میں بتایا کہ وہ آخری زمانہ میں بھی آئیں گے، اور حضرت مرزا صاحب نے اپنے آپ کو آخری زمانے کا وہ بعثت جو ہے وہ بیان کر دی۔ اب سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے سورۃ جمعہ کی آیت 3 میں فرمایا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اور دوسروں میں بھی، اور ابھی ان سے نہیں ملیں گے۔ یہاں لفظ یلحقو فعل مضارع ہے، یہاں لفظ یلحقو، امتیاز صاحب آپ مفکر عالم دین ہیں، یہاں مضارع ہے۔ اس پر جب لفظ لما داخل ہوتا ہے تو یہ گرامر کے قاعدے کے مطابق دو کام کرتا ہے۔ پاسٹ، یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں بدل دیا جاتا ہے، یعنی وہ اب تک نہیں، نیگیٹو ملے، اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ مستقل میں ان کا ملنا یقینی ہے۔ فیوچر ٹینس ہے اس میں۔ مولوی امتیاز صاحب کا تو جو اعتراض ہے فعل مضارع کے لیے، تھوڑا سا پھر بات وہ وقت ہو گیا لمبی ہو جاتی، پھر وہ اس کو لے کے چلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جی میرا ٹائم لگا دیں جناب میرا۔ اچھا جناب، یہ جناب ایک پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں آیت، یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے جو عربی میں قرآن کریم کے اندر جو لفظ ہے وہ ہے بعثا۔ بعثا کہتے ہیں فعل ماضی ہے یہ، اور اس کا مطلب ہے مبعوث کر دیا گیا۔ یہ دیکھیں، اچھا اس کے بعد جو تیسری آیت ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی مبعوث کرنے کے لیے فعل استعمال ہی نہیں ہوا۔ یہ دیکھ لیں آپ، یہ میں نے آپ کو پہلی بات یہ دکھانی تھی کہ جب رسول کو مبعوث کرنے کی بات ہے تو آپ لوگوں نے دو باتوں کو پکڑ لینا ہے۔ ایک بات کیا؟ بعثا، ٹھیک ہے، بعثا فعل ماضی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیں، یہ دیکھیں رسولا، ایک رسول، مبعوث کر دیا گیا ہے ایک رسول کو۔ اچھا اب میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی نا بات کہ جن ایک رسول کو مبعوث کیا گیا وہ کن کن کے لیے؟ اب دیکھیں ذرا، ایک تو وہ ہیں ان کے لیے، یہ دیکھیں امیین کے لیے، اور ایک وہی رسول کن کے لیے ہیں؟ یہ دیکھیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، انہی میں سے دوسروں کی طرف بھی مبعوث کر دیا گیا ہے۔
بات نوٹ کریں. اچھا اب یہ کہہ رہے کہ یہ دیکھیں کہتے ہیں کہ لما یلحقوا بہم. اب سب لوگوں نے بات کو بہت توجہ سے میری بات کو سننا ہے. آپ کو یاد ہے میں بار بار ایک ہی بات کر رہا ہوں کہ یہ لما یلحقوا بہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں جن لوگوں کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں اور وہ ابھی مستقبل میں آنے ہیں. دو باتیں ہیں, جن کو مبعوث کیا گیا ان کے لیے ماضی ہے. یہ دیکھیں جن ہستی کو مبعوث کیا گیا ان کے لیے فعل ماضی ہے. جن کی طرف مبعوث کیا گیا ان میں ایک فعل ماضی کے ساتھ امیین ہے اور ایک صحابہ کے ساتھ. اس آیت کے بعد جتنے لوگ بھی ملے اور اس کے بعد قیامت تک ملتے چلے جائیں گے وہ اسی امت کا حصہ ہیں جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا. اگلی بات میں کرتا ہوں انشاءاللہ بعد میں. ٹھیک ہے سر. مولوی صاحب نے جو آپ کا نام ہے امتیاز صاحب ہے, امتیاز صاحب بات یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ میں نے اپنا جو حق ادا کرنا تھا وہ کر دیا, مگر آپ کہتے ہیں حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. میں نے یہ ثابت کر دیا, آج ساری دنیا نے سن لیا کہ اس آیت میں 2 بعثتوں کا ذکر ہے. مجھے آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, دنیا دیکھ رہی ہے, خود ہی فیصلہ کرے گی عوام. عوام یہ بتا دیں ان کو, امتیاز صاحب کو, کہ اس میں فیوچر کا ٹینس موجود ہے. اگر موجود ہے تو اس میں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ 2 بعثتوں کا ذکر ہے. ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب موجود تھے وہ بعثت ہو گئی, اور دوسری بعثت کا جو ذکر ہے وہ آخری منہم لما یلحقوا بہم میں شامل ہے. اور انہوں نے آج مانا کہ وہ آخری زمانے میں کوئی ایک شخص آنا ہے, اور یہ بھی مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید کی روح سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں, کیونکہ کل نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر جان نے موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ کہتے ہیں نہیں, ہم یہ نہیں مانتے. یہ سب علماء جو بیٹھے ہیں یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ مانتے نہیں ہیں. ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس عقیدے پر لائیں گے جو کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ 2000 سال سے وہ آسمان پر بیٹھے ہیں اور وہ زندہ ہیں. جماعت احمدیہ اس کی نفی کرتی ہے. جماعت احمدیہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وفات شدہ مانتے ہیں اور ان کی طبی موت کو مانتے ہیں. جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے اور جو تشریح انہوں نے کر دی, اس میں آپ ایک لفظ کا ادھر ادھر ہیر پھیر کر لے, لیکن آپ اس سے انکار نہیں کریں گے کہ اس میں 2 بعثوں کا ذکر ہے. آپ اس سے انکار نہیں کر رہے کہ بات جو قرآن ہے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر نازل ہو رہا ہے اور انہی کی بعثت کا ذکر ہے لیٹر فیوچر میں, اور اس میں فعل مضارع میں نے ثابت کر دیا. اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے, نہ آپ کے پاس ہے ادھر ادھر بھاگنے کی. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ایک میں ہوں موجودہ اور دوسرا زمانہ آخری نہ منہ آنے والا ہے, اور حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے انہوں نے اس بات کا تصدیق کر دی کہ وہ آئیں گے, اور ہم نے مان لیا. بس جی کوئی بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. لے جناب, پہلی بات یہ ہے, اب سب لوگ پلیز اس میرے جملے کو سنیے گا. وہ دوسرے لوگ جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن نازل ہوتے وقت مبعوث کر دیا گیا تھا, وہ لوگ مستقبل میں آنے ہیں. یہ آپ بات کو نوٹ کریں. جن کو مبعوث کیا گیا ان کے بارے میں بتا دیا کہ ایک رسول کو مبعوث کر دیا گیا ہے, لیکن یہ ایک رسول جو مبعوث کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, یہ امیین کے لیے بھی ہیں اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو مستقبل میں آنے والے لوگ ہیں, یعنی میں, آپ, اس کے بعد جتنے بھی امت میں لوگ آئے ہیں, یا اسے کہا جاتا ہے کہ جتنے بھی جو نان عرب لوگ اس کے بعد اسلام میں داخل ہوئے ان سب کے بارے میں بتا دیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ صرف اپنے زمانے کے ان امیین کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ بعثت ان لوگوں کے لیے بھی ہوئی ہے, یعنی کہ ہونی ہے. یہ فرق ہے. جن کی بعثت ہونی تھی یعنی جن کو مبعوث کیا جانا تھا وہ مبعوث کر دیے گئے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن جن کی طرف وہ مبعوث کیے گئے ہیں وہ 2 گروہ ہیں, ایک صحابہ کا گروہ اور ایک اس کے بعد جو صحابہ کے ساتھ لوگ ملیں گے. اچھا اب دیکھیں ذرا, آیت میں 2 گروہ کون سے بیان کیے گئے؟ امیین یعنی ان لیٹرڈ ون, اور دوسرے کون سے؟ آخرین. اچھا اب پوری جماعت احمدیہ سے کیسے پڑھتی ہے؟ اولین اور آخرین. بھائی آخرین اور لفظ ہے اور آخرین اور لفظ, آخری زمانے کے یا آخری لوگوں کے لیے آخرین آتا ہے زیر کے ساتھ, وہ قرآن میں ہے ہی نہیں ہے. تو قرآن میں جو 2 گروہ ہیں, یہ بہت اہم بات سب سنیے گا, قرآن میں یہ نہیں کہا گیا کہ ایک تو اولین کی طرف بھیجا اور ایک آخرین کی طرف, نہ, یہ کہا گیا کہ ایک امیین کی طرف بھیجا اور ایک آخرین. آخرین کہتے ہیں کہ ان کے علاوہ سارے لوگ, یعنی امیین کے علاوہ آخری زمانے کی بات قرآن کی آیت میں ہے ہی نہیں ہے, اور نہ لفظ آخرین قرآن میں ہے. جی جناب. ماشاءاللہ سبحان اللہ, بہت ہی آسان فہم طریقے سے امتیاز بھائی آپ نے ایکسپلین کر دیا. اللہ تعالیٰ سینے کھول دے سب کے جو سن رہے ہیں اور آسان بنا دے سب کے سمجھنے کے لیے. تسلیم بھائی یقین کریں, دل سے آپ کے لیے دعا ہے
کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کا آپ کو فہم اسی طرح ہی سمجھائے جیسے افضل اللہ کی منشا ہے۔ بھائی سوری قطع کلامی کی معذرت، کیونکہ مجھے نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں پہ بات کو اینڈ کر دیں گے، اگر آپ اینڈ کرنا چاہتے کوئی بات نہیں، پہلے تسلیم صاحب کو موقع دیں تاکہ جو انہوں نے اپنی بات رکھی ہے نا اس کو وہ سمیٹ دیں، 2 منٹ لیں، 3 لیں، اس کے بعد انشاءاللہ میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں تاکہ یہ جو بات ریکارڈ ہوئی ہے انشاءاللہ یہ اوروں کو بھی کام آ سکے انشاءاللہ۔ جی تسلیم بھائی آپ پلیز جی شکریہ بہت بہت بڑے، میں ان کے جو ہے نا اور وہ اس کا جواب نہیں دے رہے۔ جی امتیاز صاحب جو ہے نا، جی چون بھائی وہ ان کو وہ تسلیم صاحب بول رہے ہیں پلیز۔ جی چون صاحب آپ نا بیچ میں وہ نہ بنے، بات ہوگی آپ ان کی جو مرضی کہیں جی کہ کس نے صحیح، جو عوام سن رہی ہے فیصلہ عوام پر چھوڑیں۔ تسلیم بھائی آپ بات ٹاپک پہ پہلے مکمل کریں۔ لفظ لمحہ یہ ثابت کرتا ہے کہ صحابہ کرام کے زمانے، آخری زمانے کے لوگوں، آخرین کے درمیان ایک طویل زمانہ ایسا گزرے گا جس میں ان کا صحابہ سے کوئی روحانی یا معنوی الحاق نہیں ہوا ہوگا، یعنی وہ لوگ صحابہ کے فیض سے بالکل گئے ہوئے ہوں گے۔ تو میرا یہ آپ سے یہ امتیاز صاحب سے یہ گزارش ہے کہ اس پر ذرا غور کیجئے، لما یلحقوا بہم پہ، کہ یہ مستقبل کا فعل مضارع کا زمانے کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اور اس میں 2 بعثتوں کا ذکر ہے جو کہ آپ لوگ نہیں مانتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتیں آئی نہیں ہیں۔ پہلی بات تو آپ مانتے نہیں ہیں، جب ہم آپ کو حدیث کی طرف لاتے ہیں آپ اس میں بھی نہیں مانتے، اور آپ سورۃ صف میں بھی نہیں مانتے۔ سورۃ صف میں بھی اسماء احمد والی آیت میں غالباً نمبر 10 ہے، اس کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس میں بھی 2 بعثتوں کا ذکر ہے۔ اس میں اسماء احمد سے مراد مرزا غلام احمد صاحب ہیں، اور ہم ان کو آخری زمانے میں آنے والا اس آیت کے مطابق لما یلحقوا بہم کے تحت مانتے ہیں، آخری زمانے میں جو ان کی بعثت ہے، اور ہم ان کو نبی بھی مانتے ہیں، اور ہم ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز بھی مانتے ہیں، اور ان کو مجازی رنگ میں بھی مانتے ہیں کہ وہ انہی تعلیمات کو لے کر آئے ہیں جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی، اور اس میں نہ زیر زبر اور نہ رتی بار فرق نہیں مانتے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ہم اسی کو مانیں گے، اور اسی کی تشریح کی انہوں نے ساری زندگی، اور انہوں نے قرآن مجید کی ہی تشریح اور اس کی ایکسپلینیشن اور اس کے مطابق بتایا لوگوں کو، کیونکہ جب ایمان اٹھ جاتا ہے تو اس وقت ایک نبی ہی آ کے سمجھا سکتا ہے، جو کہ آپ نہیں سمجھتے۔ انہوں نے سورۃ فاتحہ میں بھی بتایا مغضوب اور ضالین کا، وہ بھی نہیں آپ مانتے، کیونکہ یہ اس طرح کی باتیں جو گہری باتیں ہیں یہ نبیوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ میں جو لفظ ہے یہود اور نصارہ کو، وہ مغضوب اور ضالین ہم ان کو مانتے ہیں جو حضرت مرزا صاحب نے ابھی آپ نے نئی ٹاپک شروع کر دی، میں اسی طرف ہی سر، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے۔ بہرحال میں آپ کی جو بات ہے نا اس کی طرف آتا ہوں، اور اس کو بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے آگے نہیں جانا یا آپ نے آگے نہیں چلنا چاہتے ٹھیک ہے، میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنی پوری بات کو سمرائز کر لیں۔ تو ابھی آپ مزید ٹائم چاہتے ہیں، چاہیے مزید ٹائم آپ کو؟ اگر آپ کر لیں تو مجھے بعد میں دے دیں 2 منٹ۔ آپ نہیں آپ کر لیں، پوری بات مکمل کر لیں، جتنی آپ نے کرنی ہے پہلے کر لیں۔ دیکھیں آیت میں موجود فعل مضارع یلحقوا کے ساتھ لما کا ہونا یہ ثابت کرتا ہے کہ آخری زمانے کے لوگ دین سے بالکل دور ہو چکے ہوں گے۔ انہیں صحابہ کی جماعت کے ساتھ معنوی اور روحانی طور پر ملانے کے لیے اس رسول کی یلحقوا صفات کے حامل ایک بروزی وجود مسیح موعود کی ضرورت تھی، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر صحابہ جیسا مقام پانا ناممکن ہے، اور یہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ثانی ہے۔ اور میں اس کے بعد اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ آگے لے کے جائیں گے بات ادھر ہی رہے گی جو آپ کر رہے ہیں، میں ادھر ادھر نہیں بھاگوں گا، نہ آپ کو بھاگنے دوں گا۔ ہم بات کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بعثتوں کا، ایک زمانہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر چکا، بعثت اول اور بعثت ثانی، اور جس کی تصدیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس آیت میں کر دی، اور اس میں آپ نے مان لیا کہ یہ فعل مضارع ہے، اس میں آنے والے وقت کا بھی ذکر ہے اور دوسری بعثت کا ذکر ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ بہت شکریہ جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں بھی انشاءاللہ اپنی بات کو بس فائنڈ اپ کرتا ہوں جو ہماری بات ہوئی ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ہم سب کے نفع بخش بنائیں، آمین۔ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، ابھی آپ نا صرف جو سمرائز میں کر کے باتیں رکھنا چاہتا ہوں ان کو پلیز آپ نوٹ کیجئے گا۔ پہلی بات آپ یہ نوٹ کریں کہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی بات ہوئی، آیت میں بالکل فعل مضارع نہیں ہے، صرف فعل ماضی ہے، یعنی جس ہستی کو بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے فعل ماضی استعمال ہوا، نمبر 1۔ جن ہستی کو بھیجا جا رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ایک رسول کہا۔ عربی زبان کے اندر ایک کہنے کا بھی طریقہ ہے، 2 کہنے کا بھی، جمع کا بھی۔ رسولین نہیں کہا بلکہ رسولہ کہا ہے، رسولہ۔ یہ نہیں کہا کہ ہم نے بھیجا ہے 2 رسولوں کو، ایک کو امیین میں اور ایک کو آخرین میں، یہ نہیں کہا، بلکہ ایک ہی رسول جن کو ہم نے مبعوث کر دیا۔ مبعوث کن کی طرف کیا؟
اب یہ جو بار بار ان کے ذہن میں ایک غلط فہمی ہے کہ جی مظاہرے آ گیا بعد میں، مبعوث کن کی طرف کیا؟ مبعوث کیا ان لوگوں کی طرف جو امیین جن میں سے آپ تھے، اور مبعوث کیا ان لوگوں کی طرف بھی جو مستقبل میں آئیں گے، یعنی جو دو گروہ ہیں جن کی طرف ہمارے سرکار کو مبعوث کیا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ گروہ دو ہیں، رسول دو نہیں ہیں، مبعوث کیے جانے والا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی ہیں، جن کی طرف مبعوث کیے گئے وہ گروہ دو ہیں، ایک گروہ جو اس طرح موجود ہے اور ایک اس کے بعد جو آئیں گے، ہم سب لوگ اس میں شامل ہیں۔ یہ تو ہے سب سے اہم بات۔ اچھا بات ہے دوسری بات پہ، یہ بات بقا کہ یہ دو بیستے ہیں، بھائی دو بیستے ہیں لیکن دونوں ہو چکی ہیں، یہ نوٹ کر تسلیمہ ہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیستیں قرآن کے نزول کے وقت دونوں ہو چکی ہیں، جن کے لیے ہوئی ہیں ان میں سے ایک گروہ موجود ہے، ایک بعد میں آنے والا ہے، بیست دونوں ہو چکی، کیونکہ بیست کے لفظ آیا ماضی کے ساتھ باسا۔ اچھا اگلی بات ہے کہ ذرا اب یہاں پہ آپ سب لوگ بات کو نوٹ کریں کہ اس پوری آیت میں اگر جماعت احمدیہ کے استدلال کو لیا جائے تو آیت میں ایک لفظ بھی ایسا موجود ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ جی ایک دفعہ جب آئیں گے تو خود آئیں گے اور جب دوسرے گروہ میں آئیں گے تو کسی اور کو بھیج دیں گے۔ بھائی اگر آپ نے اپنی اس آیت میں سے اپنی بات کو لے کے چلنا ہے تو پھر آپ یہ بات کیسے نکالیں گے؟ کیونکہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ انہی ایک رسول کو بھیجا ہے اس وقت اور انہی رسول کو بھیجیں گے مستقبل میں بھی، پھر یہاں پہ بروز کی بات کیسے نکالیں گے آپ؟ یعنی بروز کی بات ختم ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بات ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ وہ پھر بات تو آپ نے خود مان لی کہ مرزا غلام احمد قادیانی نعوذ باللہ من ذالک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، وہی دوسری بار آئے ہیں نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا اگلی بات ہے کہ ذرا یہ بڑی اہم بات، اس بات آپ سب نے نوٹ کرنا ہے، وہ یہ بات ہے کہ جب جماعت احمدیہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے آنے کا مقدمہ پیش کرتی ہے نا، تو پتہ کیا ہوتا ہے؟ ان کا جو پبلک نیریٹو ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بروز آنا تھا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ دیکھیں ذرا کیا قرآن کی آیت میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایک مرتبہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور دوسری بار بروز سے عیسیٰ علیہ السلام آئے گا، کیونکہ ان کا کیا دعویٰ ہے؟ پبلک کو کیا بتاتے ہیں یہ لوگ؟ یہ پبلک کو بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب جو ہیں وہ وہی عیسیٰ ابن مریم ہے لیکن بروزی شکل میں کہ جن کا امت انتظار کر رہی ہے۔ اور بھائی آپ تو سورہ جمعہ میں کہہ رہے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، یعنی آپ سورہ جمعہ کی آیت میں آپ کہتے ہو کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آئیں گے اور ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز آئے گا، ٹھیک ہو گیا۔ لیکن جب اپنا وفات مسیح کا مقدمہ اس وقت کہتے جی کہ مرزا صاحب تو عیسیٰ ابن مریم کا بروز ہے۔ بھئی آپ کے سورہ جمعہ کے مقدمے کے مطابق عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا بروز تو آنا ہی نہیں ہے، نہ آ سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مرزا صاحب نے کہا کہ صرف ایک ہی بروزی رسول نے آنا ہے اور خود بتایا کہ وہ بروز محمد نے آنا ہے۔ تو میرا مقصد پوری بات کا یہ ہے کہ جماعت احمدیہ کا عیسیٰ علیہ السلام کے بروز کے آنے کا مقدمہ اور جماعت احمدیہ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بروز کے آنے کا مقدمہ، یہ دونوں آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ دونوں میں سے کس کو لے کے چلو گے؟ یہ پبلک میں لے کے چلتے ہیں بروز عیسیٰ السلام کے آنے کا مقدمہ، اور جب یہ پکڑے جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا مقدمہ ہے۔ اچھا اب یہ دیکھیں ذرا یہ کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی آپ نے یہ مسیح موعود کیسے بنا لی ٹرم؟ آگے سے ہمیں جواب پتہ کیا دیتی ہے؟ یہ جواب باقاعدہ حوالے کا میں ذمہ دار ہوں۔ جماعت احمدیہ نے میرا نام لے کے آفیشیل طور پہ جواب دیا کہ امتیاز یہ اعتراض کرتا ہے کہ مسیح موعود کی ٹرم آپ نے کہاں سے بنا لی ہے، وہ تو حدیث میں آئی نہیں ہے، وہاں پہ تو عیسیٰ ابن مریم کا ذکر علیہ السلام۔ آگے سے راہیل صاحب نے مجھے جواب یہ دیا، میرا کلپ موجود ہے، انہوں نے کہا جی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا ایک مسیح کو بھیجنے کا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا آگے چلیں۔ اچھا وہ مسیح کا چونکہ وعدہ ہے تو چونکہ وعدے والے مسیح ہیں تو مسیح موعود ہو گئے۔ اچھا مرزا صاحب نے کہا کہ ایک بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا، نوٹ کریں ایک بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا۔ اچھا اگر آپ نے مسیح موعود کی ٹرم بنائی ہے تو آپ نے محمد موعود کی ٹرم کیوں نہیں بنائی؟ جب مرزا صاحب نے کہا ہے کہ جب مرزا صاحب نے کہا کہ خدا کا وعدہ ہے کہ خاتم النبیین کو ایک بار اور بھیجے گا، اب دیکھیں نا اگر خاتم النبیین کو ایک بار بھیجنے کا وعدہ ہے تو آپ کہیں کہ خاتم النبیین موعود، آپ کہیں محمد موعود، آپ کہتے ہیں مسیح موعود۔ اچھا آخری بات کرتا میں اب، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ نے جس بات کو دیکھنا ہے وہ پورے مقدمہ جہاں سے بات کا آغاز کرتے ہیں کیا کہتے ہیں جی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتیں ہونی ہیں۔ کن کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا جی وہ دوسری بعثت کس کی فارم میں ہوئی ہے؟ کہتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کی فارم میں۔ اب مجھے خود بتائیں یہاں سے پھر لازمی طور پر رزلٹ کیا نکلا کہ نعوذ باللہ مرزا غلام احمد قادیانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، چونکہ آپ نے کہا ان کی دو بعثتیں ہونی ہیں۔ اب اگر یہ لوگ یہ کہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. اگر اس کا یہ انکار کر دیں ٹھیک ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ ان کا جو مقدمہ ہے کہ 2 بعثتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی ہے ختم ہو جائے گا. اور جب یہ کہیں کہ ہاں جی مرزا غلام احمد قادیانی جیسے کہ یہ ذرا سنیں فکرہ, جماعت نے کہا کہ ہمارا عقیدہ ہے محمد رسول اللہ ہی دوبارہ آئے ہیں. یہ ہے جناب ٹوٹل گیم, یہ کل مقدمہ ہے. ہم نے کوشش کی پورے اخلاص سے کی. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ جو ہماری کمی کو اللہ اس کو معاف کر دیں اور جو درست تھا اللہ اس کو قبول کریں اور اس کو نفع بخش بنا دیں. جی بہت شکریہ. تھینک یو, جزاک اللہ امتیاز بھائی. اچھا آخری 10 منٹ جو ہیں اس میں بہت ہی ملٹیپل پوائنٹس تھے, لیکن ہر ایک جو نقطہ ہے وہ اپنے آپ میں ایک پورا وہ باب ہے, مضمون ہے, پورا ایک کانسیپٹ ہے. اس کو ہم آبویسلی یوٹیوب کے اوپر لائیو بھی جا رہا ہے, دا ڈائلاگ ود محمد امتیاز اس کے اوپر جا رہا ہے, لیکن ہم بھی اس کو چھوٹے پیسز میں بنا کے پوسٹ کریں گے اور آبویسلی ہماری براڈ کے اوپر ہم ریپیٹ کریں گے ان نکات کو اوور اینڈ اوور. اس کے اوپر اگر اچھا آپ ڈیوڈ بھائی آپ آئے ہوئے ہیں, آپ کو ویلکم ہے. اگر آپ بات کرنا چاہیں جماعت کی طرف سے ہیں. جی ڈیوڈ بھائی ایک صرف بات اگر میں مکمل کر دوں. اچھا میں نا آپ کو اسکرین پہ ایک چیز دکھاتا ہوں. یہ ذرا اسکرین آپ بڑی کیجیے گا, میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں یہ تاکہ نا لوگ اس کا اسکرین شاٹ بھی لے سکے. میں اس کو اس روح پہ کرتا ہوں. یہ دیکھیں میں حدیث پڑھتا ہوں آپ کے سامنے. اب دیکھیں اس سے آپ کو وہ حدیث پہ چل دیکھیں ایمان ثریا ستارے پہ جانے والے جو بات یہ کر رہی ہے. میں اس کا ویو چینج کرتا ہوں, ایک سیکنڈ ہے جی. اب آپ کو ٹرن کرنا بہترین ہو گیا. یہ دیکھیں جی اب سب دیکھیں, یہ دیکھیں حدیث وہی والی ایمان کو ثریا ستارے پہ جو بھیجتے ہیں. یہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے بہت سے سیاہ بھیڑیں دیکھی اور ان میں بہت سی سفید بھیڑیں داخل ہو گئیں. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کی کیا تعبیر فرماتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیر عرب تمہارے دین اور نسب میں شامل ہوں گے. صحابہ نے عرض کیا غیر عرب یا رسول اللہ؟ فرمایا آپ نے فرمایا اگر ایمان ثریا ستارے میں بھی معلق ہو تو غیر عربوں میں سے ایسے مرد ہوں گے جو اسے پا لیں گے اور لوگ اسے نفع اٹھائیں گے. یہ دیکھیں ذرا آپ ایک بات یاد رکھیے گا, احادیث کے بارے میں ایک اصول یاد رکھیں. ایک حدیث جہاں پہ بھی صحیح سند کے ساتھ موجود ہو, جب آپ ان ساری احادیث کو اپنے سامنے رکھتے ہیں نا تب آپ کو پورا مقدمہ واضح ہوتا ہے. یہ دیکھیں یہ جو میں آپ کو بار بار بات کر رہا تھا نا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے وہ عرب کے لیے بھی ہوئی جن میں آپ مبعوث کیے گئے اور غیر عرب کے لیے بھی ہوئی. سلمان فارسی کی حدیث بھی وہی کہہ رہی ہے. بالکل صحیح, ٹھیک ہو گیا. اب یہ دیکھیں ذرا میں آپ کو اس کا حوالہ بھی دے دیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ بھئی حوالہ تو دیا نہیں تھا. یہ اس کا حوالہ بھی آپ کو, یہ دیکھیں یہ سب لوگ حوالہ بھی نوٹ کر لیں. یہ لیں, یہ جناب حدیث ہے مستدرک للحاکم کی حدیث نمبر ہے 8194. اور جن لوگوں کو حدیث کے علم کے ساتھ کو شغف وہ جانتے ہیں کہ امام حاکم جو ہیں انہوں نے اپنی اس مستدرک کے اندر وہ احادیث جمع کی ہیں کہ جو بخاری اور مسلم کی شرائط پہ تھیں, اور اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث امام بخاری کی شرط کے مطابق صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ جناب آپ کے سامنے یہ بات آ گئی کہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے نا کہ جی وہ ثریا ستارے پہ ایمان والی, ثریا ستارے والی حدیث کا بھی مفہوم ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرما دیا. اس سے وہی مراد لی ہے کہ عرب اور عجم دونوں کی طرف حضور کی بعثت ہوئی ہے. جی جناب ماشاءاللہ. میں نے صرف 1 منٹ سر میں نے صرف یہ کہا تھا کہ یہ جو آئے تھے تسلیم صاحب انہوں نے اپنا مقدمہ خود ہی ضائع کر دیا شروع میں ہی, کیونکہ حدیث میں انہوں نے وہ الفاظ شامل کر دیے جو موجود ہی نہیں ہیں, اور معین سوال کرنے کے باوجود نہ وہ انہوں نے الفاظ دکھائے نہ ہی انہوں نے مانا کہ ہاں میں نے غلطی کی ہے, میں نے یہ الفاظ شامل کیے. اس میں جو الفاظ شامل ہیں جب دوبارہ آپ تشریف لائیں گے یہ تو الفاظ اس میں آئی نہیں ہے. تو یہ ایک طرح کی ان کی ایکسپلینیشن ہے, لیکن اس کو حدیث کے الفاظ میں شامل کرنا یہ بہت بڑی بددیانتی ہے, لا علمی ہے, نادانی سمجھتے ہیں اس چیز کو, کہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا اس کو یہ حدیث بنا کے پیش کرتے ہیں. تو جب آپ کسی سے مکالمہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کوئی دلیل نہیں بنتی, وہ کیونکہ وہ تو آپ کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کو جو مرضی آپ اس سے انڈرسٹینڈ کریں. الفاظ جب بات کر رہے ہیں الفاظ کی وہ آپ نہیں دکھا سکے, اس کی بجائے آپ جا رہے کہ اب ہم حدیث کی بجائے قرآن پہ جائیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بات جو آپ نے غلط بیانی سے حدیث میں لگائی تھی وہ آپ نے تسلیم کر لی, صرف کہہ نہیں سکتے. تو سارا مقدمہ انہوں نے اپنا ضائع کر دیا اس کے اوپر, اور جتنی بھی باتیں انہوں نے اپنی طرف سے دلائل دی ہیں وہ سارے کے سارے جماعت احمدیہ کے اپنے دلائل ہیں. یعنی نہ مفسر محدث کسی نے پہلے کبھی کہا کہ آخرین منہم لما یلقوا سے مراد یہ ہے کہ کوئی شخص آئے گا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کا ہوگا. یہ ساری باتیں مرزا صاحب نے بیان کی اور پھر جماعت نے اس بیانیوں کو لے کے اپنی طرف سے کئی باتیں بیان کر دی.
تو دونوں باتوں کو علیحدہ علیحدہ رکھنا چاہیے. حدیث کے الفاظ کیا ہیں وہ ایگزیکٹلی وہ بتانے چاہیے. اس کے بعد آپ اس سے کیا استنباط کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن یہ مصیبت ہے کہ یہ جماعت احمدیہ کے جو لوگ آتے ہیں انہوں نے چونکہ علم حاصل نہیں کیا ہوتا، یہ دونوں چیزوں کو گڈ مڈ کر کے دوسرے کو پھر طنز لگانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جی یہاں پہ تو صاف لکھا ہوا ہے، آپ حدیث کا انکار کر رہے ہیں، آپ قرآن کا انکار کر رہے ہیں. تو اس سے ان کا مقدمہ بہت کمزور ہو جاتا ہے. میں ان کو یہی مشورہ دوں گا کہ اسٹڈی کر کے آیا کریں اور ٹو دی پوائنٹ بات کیا کریں. جزاک اللہ امتیاز صاحب. طارق صاحب چونکہ آپ نے ایک بات کی ہے تو چلے اس کو بھی ہم نا یہاں پہ ریکارڈ میں کر دیتے ہیں. یہ جو طارق صاحب نے بات کی ہے نا، یہ 1930 میں جماعت احمدیہ کا جو قادیان میں جلسہ سالانہ ہوا تو اس کو انہوں نے خود پبلش کیا الفضل کے 24 جنوری 1931 کے شمارے میں. جلسہ تھا 1930 میں دسمبر میں، اور اس کو پبلش کیا گیا اس کی تقریروں کو الفضل قادیان 24 جنوری 1931 میں. اس کے صفحہ نمبر 10 پہ جماعت کے نامور مناظر غلام رسول راجے کی صاحب فرماتے ہیں جناب، آج تک کے مسلمانوں میں سے کسی نے بھی یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے متعلق بیان نہیں کی، اور نہ ہی اس حقیقت سے مسیح موعود سے پہلے کوئی شخص واقف اور شناسا ثابت ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتیں ہیں. تمام دنیا اسلام میں صرف آپ ہی کا ایک وجود ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار آپ کی 2 بیعتوں کی حیثیت میں کیا. اب آپ خود دیکھ لیں، یہ اعتراف ہے. اچھا اسی مضمون میں ایک جملہ اور پڑھ دیتا ہوں. بہت سارے حوالے دینے کے بعد لکھتے ہیں 1930 کا جی یہ جناب الفضل قادیان، ہاں جلسہ 30 کا تھا. الفضل قادیان 1930 اور کون سا مہینہ ہے؟ الفضل قادیان 24 جنوری 1931 صفحہ نمبر 10 پہ پبلش ہوا، لیکن جلسہ 1930 کا تھا. ٹھیک ہے، اوکے، شکریہ. چونکہ وہ دسمبر میں تھا نا، اس کو شاید انہوں نے کیا بعد میں اس کی تقریروں کو. اچھا، اور اسی کے اندر نا ایک حوالہ اور بھی طالب کو کہتے ہیں. اچھا، بہت سے حوالہ جات دیتے ہیں، اس کے بعد وہ پھر کہتے ہیں ان حوالہ جات سے ظاہر ہے کہ مسیح موعود کی آمد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان جو بعثت ثانی کی حیثیت میں پیش کی گئی، اس سے کون مسلمان واقف تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بعثت ثانی کے لحاظ سے صرف مسیح موعود کے آنے اور بیان فرمانے پر ہی ظاہر ہوئی. یہ جماعت احمدیہ نے جو بات لکھی ہے نا، اس بات کا ایک مطلب ہے. وہ مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ یہ جو عقیدہ ہے یہ صحابہ کرام کے عقیدے کے خلاف ہے. کیوں؟ دیکھیں، اگر صحابہ کرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے یہ دعویٰ کر رہے تھے حدیث میں الفاظ شامل کر کے، اگر صحابہ کرام نے، پہلی بات تو ایک، اگر صحابہ کرام نے بھی یہ بات کی ہے کہ جی 2 بیعتیں ہیں، تو پھر یہ بات کیوں لکھی گئی ہے؟ یہ بات کیوں کہ جلسہ سالانہ کے اندر کہ صرف مرزا صاحب کو پتا تھا؟ ایک بات. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ہمارے پاس معیار ہے نا کہ جنتی گروہ کون ہے، ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پہ ہیں. ہر بندہ یہ بات سمجھ سکتا ہے کہ اگر صحابہ کرام نے سورہ جمعہ کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیعتوں کا ذکر کیا ہوتا تو تفسیروں میں نقل ہو جاتی. پھر جماعت کو یہ تھوڑا کہنا پڑتا کہ سب سے پہلے مرزا صاحب نے بیان کیا ہے. تو یہ بھی اس بات کا ثبوت ہوا کہ یہ ایک بالکل من گھڑت بات ہے جو مرزا صاحب نے پہلی باری پیش کی تھی. شکریہ جی. جی بالکل، یہی بات اصل یہ ہے کہ جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی تعلیم کو ایسے پیش کرتے ہیں گویا جیسے کہ تمام مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے. یہ ان لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمانوں کا بالکل عقیدہ اور ہے. پہلے مفسر محدث سے گزر چکے ہیں، انہوں نے اس نہج پر بات نہیں کی. بہت ساری باتیں مرزا صاحب نے کی ہیں جو پہلے کبھی اسلامی تاریخ میں موجود نہیں ہیں. اس کا انہوں نے خود بھی بتایا. ابھی آپ نے یہ حوالہ بھی بہت اچھا پڑھ دیا کہ مرزا سے مثلاً آیت استخلاف کے متعلق جو بات کریں پہلے کسی نے نہیں کی. دوسری بعثت کے متعلق جو کر رہے ہیں، بروز مسیح موعود البروزین، مسیح کا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز، اس طرح کی باتیں کسی نے نہیں کی. اور جو آپ نے اہم بات اس وقت کی ہے جو شاید کسی نے نوٹ نہیں کی کہ آپ مسیح موعود تو کہتے ہیں، محمد موعود کیوں نہیں کہتے؟ یہ آپ کے بہت اہم آپ نے پوائنٹ ہے، اس کے اوپر جماعت احمدیہ کو غور کرنا چاہیے. شکریہ. لیکن آپ طارق بھائی جو ابھی آپ نے بات، آپ خود جانتے کہ ایک غلطی کا ازالہ کا مقدمہ کیا ہے کہ ایک بروز محمدی جو قدیم سے موعود تھا، باقاعدہ لفظ موجود ہے موعود کے. تو اگر مرزا غلام احمد قادیانی وہ موعود محمد ہیں نعوذ باللہ من ذالک جو قدیم سے موعود کیے گئے تھے، تو وہ تو پھر محمد موعود بنتے ہیں نعوذ باللہ. بنتے ہیں، بالکل بالکل، یہ ان کا دعویٰ ہے. بہرحال کیسے ہے؟ جی بے شک. اچھا پیر صاحب آپ ہیں، آپ کو آواز آ رہی ہے پیر صاحب؟ اچھا نہیں ہے تو برائٹ اسٹار آپ اگر ہیں تو. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام. کیسے؟ بہت ہی تھاٹ فل گفتگو تھی اور بہت اچھا لگا. کافی دنوں بعد آپ کو دیکھا ہے براڈ پر.
تو اچھا ایک تو امتیاز بھائی سوال ایک آپ سے تھا میرا، دو سوال تھے ان صاحب سے جو ابھی چلے گئے ہیں. چلے میں آپ سے سوال کر لیتا ہوں، آپ ہی وضاحت کر دیجیے گا کہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں یہ لوگ. تو جو ان سے سوال تھا دو میرے، وہ میں پہلے رکھ دیتا ہوں. ایک تو یہ فرماتے ہیں کہ دو بیستیں، ایک ماضی میں ہو گئی اور ایک فیوچر میں ہونی تھی جب قرآن نازل ہو رہا ہے. تو ان آیات میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذی بعث فی الامیین، تو وہی ذات جس نے مبعوث کیا، بھیجا فی الامیین رسولا، امیین میں رسول. تو یہ ایک ہی یہاں پر فعل آیا ہے بعثت کا، بعثا جو ماضی کا ہے. اگر دو بیستے ہیں تو پھر دوسرا فعل بھی آنا چاہیے تھا مضارع کے لیے، جیسے بعثا ماضی ہے، یبعثو مضارع ہونا چاہیے تھا. تو یبعثو ان آیات میں ہمیں کہیں بھی نظر نہیں آتا. وہ فعل کون سا ہے جس کے مطابق جو یہ دوسری بیست نکالتے ہیں؟ یہاں تو ایک ہی ہے بعثا کا لفظ بیست کا، جو ماضی کا بعثا ہے. بیست کا مستقبل کا جو مضارع آنا چاہیے یبعثو، وہ یہاں کہیں بھی نہیں ہے. وہ تو ہمیں دکھائیں وہ کدھر ہے. ایک بات. دوسری بات جو ہے، یہ دو گروہ یہاں پر بیان ہوئے ہیں، ایک امیین ایک آخری. اللہ تبارک تعالیٰ نے والذی بعث فی الامیین رسولا فرما دیا، وہ ذات اس نے مبعوث کیا امیین میں رسول. اور پھر وہ آخرین، وہاں کا جو عطف ہے وہ پیچھے یہاں پر پڑ رہا ہے. تو رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال. وہ آخرین، وہاں کا عطف تو پیچھے آ رہا ہے بعث کے بعد. فی الامیین و آخرین، اس طرح یہ بنتا ہے. تو یہ امیین تو ہو گیا صحابہ کرام. صحابہ کرام کے دور کے بعد جو لوگ اسلام میں داخل ہوئے اور مرزا غلام احمد قادیانی تک اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے اور کروڑوں کی تعداد میں تھے. اگر یہ فرماتے ہیں کہ آخرین وہ گروہ ہے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے بعد ان پر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب پر ایمان لایا، تو پھر یہ فرمائیں کہ وہ کروڑوں مسلمان جو صحابہ کرام سے دور کے بعد اسلام میں داخل ہوئے اور مرزا غلام احمد قادیانی تک وہ اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے، اس گروہ کو یہ کیا کہتے ہیں؟ یا وہ آخرین ہے یا امیین ہے؟ کیونکہ اس آیات میں صرف دو ہی گروہوں کا بیان ہے، امیین اور آخرین. اس کی ذرا وضاحت فرما دیں. یہ اگر بھی ان کا فرد ہو جماعت کا وہ بیان کر دے، ورنہ ذرا مجھے اس پر روشنی ڈال دیجیے گا امتیاز بھائی. تو امتیاز بھی جی جماعت کی طرف سے جویا صاحب نے جوائن کیا. جویا صاحب آپ کو ویلکم ہے. جی افضل بھائی صاحب کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ہے، شکر اللہ جناب. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک. امتیاز بھائی آپ سے جو ایک میرا سوال تھا وہ یہ کہ آپ کو ماشاءاللہ بہت مطالعہ ہے ان کے لٹریچر کا. مرزا صاحب کا جو ارتقاء ہے، ان کے دعووں کا ارتقاء، مجدد، محدث اور مہدی اور مسیح موعود، اور پھر اسی طرح یہ جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں مرزا صاحب، اور پھر ذلی بروزی نبوت ازالہ اوہام، یہ کیا وہ کتاب کا نام ہے جی اگر آپ اس کو سیکنڈ کے طور پہ رکھ لیں. جی میں صرف امتیاز بھائی سے میں سوال کر کے آپ کی بات کروں گا. تو یہ مرزا صاحب جب آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو سپرلیٹو ڈگری پہ جا کے تو پھر وہ اینڈ پر جو ان کا وہ جو دعویٰ ہے وہ بیست ثانی کا، تو جب وہ بن گئے ذلی بروزی محمد نعوذ باللہ بن گئے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر وہ باقی دعووں کا کیا بڑھے گا جو پیچھے ہے؟ کیونکہ جب سپرلیٹو ڈگری مل گئی، جب وہ مقام آگے بڑھ گیا، تو مہدی اور مسیح موعود پیچھے رہ گئے. تو کیا مسیح موعود پھر یا مہدی معہود کا لفظ نے استعمال کیا ہے ایک جگہ پر، وہ معاہدے پر ختم ہو جانے چاہیے، کیونکہ وہ محمد ثانی کا جو وہ ہے دعویٰ، اس کے بعد تو پھر وہ ان کی حیثیت کیا رہتی ہے باقی بات پہلے والے دعووں کی؟ اس پر روشنی ڈال دیجیے گا. افضل بھائی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ افضل بھائی جی جویا جی آپ بولیے. بہت شکریہ جناب، جزاک اللہ.
یہ جو جتنی باتیں ہیں یہ تو چلتی رہتی ہیں, دلائل اس کے اوپر موجود ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی آتے رہیں گے. یہ تو اس لیے میں اوپر بس تشریف نہیں لایا کیونکہ یہ عالموں کی باتیں ہیں تو عالموں میں رہنے دیں. عام لوگ ہیں ہم تو عام سی بات کریں گے. اور عام بات یہ کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ افضل الریاض بھائی, آپ نے چیلنج ایک لگایا ہوا تھا جی جی ذل اور بروز کا, ایسے اور آپ کے پاس سب سے پہلے آپ کا چیلنج قبول کرتے ہوئے جواد صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ میں ایک کامن مسلمان ہوں, جی جی ایک کامن احمدی مسلمان ہوں, صحیح اور میں یہ آپ کا چیلنج قبول کرتا ہوں. ان آفیشیل اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ کو چیلنج ہے, صحیح جو مرضی لے آئے میرے ساتھ, میں ایز اے کامن احمدی آپ کے ساتھ کرتا ہوں. رائٹ اور اس کے بعد آپ کا چیلنج اسٹوڈنٹ نے آ کر اوپر آپ کا کل ایکسیپٹ کیا اور انہوں نے یہ کہا کہ میں آفیشیل بندہ بھی لا کے آپ سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. صحیح کسر میرا خیال ہے پیچھے کوئی نہیں رہ گئی. جی جی صحیح اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک کامن احمدی ان آفیشیل وہ بھی آپ کو آ کے چیلنج کر گیا ہے, اور ایک کامن احمدی آپ کو آفیشیل کے ساتھ بھی چیلنج کر گیا ہے. صحیح. تو سر آپ نے اس کے بارے میں کیا سوچا؟ بالکل صحیح ہے. جواد صاحب والی بات تو خیر ایک اور ہے, اس کو میں فی الحال اس کو سائڈ کر کے اسٹوڈنٹ صاحب کی بات جو ہے آبویسلی کہ جو مین ہمارا ہے پرائرٹی, بالکل ان کے ساتھ جو بات ہے وہ آن دا ٹیبل ہے. کل بات ہوئی تھی, تھوڑی سی ڈسرپشن ہو گئی اس میں, لیکن وی ول کنٹینیو, ہم بات کر لیں گے. اگر وہ یہاں پہ بات کرنا چاہیں یہاں پہ بھی کر لیں گے, وچ ایور وے ہی فیلس لائک. تھوڑی سی میرے کان میں یہ پڑی تھی بات کہ ان کی, مجھے کہیں سے کلپ بھی آیا کہ ان کی براڈ کے اوپر ہماری ایک سسٹر ہیں, انہوں نے بات وہاں پہ کی کہ جو پوسٹر لگا ہوا تھا تو اس پہ کہیں بات شروع ہوئی ہے, تو تھوڑی سی اس میں ایوالو ہوئی ہے سچویشن. دیٹس واٹ مائی انڈرسٹینڈنگ از. تو وہ رائٹ ڈائریکشن میں. جی افضل بھائی میں عرض کرنا چاہتا ہوں, آپ اپنی براڈ کی باتیں اپنی تک رکھیں, دوسروں کی جو بھی ہوتا ہے یہاں پہ تو کچھ بھی ہوگا, آپ ہر کسی کا تو جواب دے نہیں ہے, نہ ہی ہم کسی کے ہر کسی کے جواب دیں. جو آپ کے سامنے آپ کے روبرو جو بات ہوئی ہے آپ اس کو دیکھیں اور اس پہ غور و فکر کریں, اور آپ ایک اس کے اوپر ڈیسیجن لیں جو آپ کا خود کا. دیکھیں میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کرتا ہوں, ماشاءاللہ زاہد اسکانی بھائی بھی بیٹھے ہوئے ہیں. جب آپ ایک چیلنج جو ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ آپ نے چیلنج کیا